اچھا بردرز، آج ہمارا 19واں پارہ ہے، اور 19ویں پارے کے اندر سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ ہے، میجورٹی حصہ ہے بلکہ، اور اس کے بعد سورۃ شعراء ہے، اور پھر سورۃ النمل ہے۔ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان جو ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پرومیننٹ ہمیں سبجیکٹ نظر آتا ہے وہ اوبیسلی عباد الرحمن کی کچھ کوالٹیز ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مختلف انبیاء کے میسیجز کے حوالے سے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہود، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب انبیاء کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور کے اندر ہمیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر اس طریقے سے قوم سبا کا ذکر کیا، یہ دو بڑی نیشنز کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سورۃ الفرقان سے جب آغاز کریں تو ہم ڈائریکٹلی آئی ووڈ لائک ٹو بگن ود دی عباد الرحمن، لیکن میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ آج آپ دو بھائیوں سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، اور ڈسکشن کو یہاں سے عباد الرحمن کی بات کرنے لگوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں یوتھ کے ایشوز کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ عباد الرحمن کے کچھ ایشوز کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں انشاءاللہ، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی امپورٹنٹ فیکٹرز، یہ جو چیزیں ہماری ریلیجس یا پریکٹسنگ یوتھ جو سفر کر رہی ہے، کوئی ایک دو پوائنٹس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، علی بھائی آپ بھی اور احمد بھائی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پرومیننٹ ایشو ہے پریکٹسنگ یوتھ کے لیے۔ اگین یعنی ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں ماشاءاللہ وائی سی کے بردرز اور دیگر ماشاءاللہ نان پریکٹسنگ یوتھ کے حوالے سے، کہ ڈرگز ایشوز ہیں، حرام ریلیشن شپس کے ایشوز ہیں، لیک آف جسے کہتے ہیں نا ویژن کے مسائل ہیں، آئیڈینٹی کرائسس پر، یہ سارے ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پریکٹسنگ یوتھ کے کیا ایشوز ہیں، وٹ ڈو یو تھنک؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی اگر آپ ریفلیکشن شیئر کریں عباد الرحمن کے حوالے سے۔ جزاک اللہ۔ میرے نزدیک جو میں نے آبزرو کیا ہے، اور اس پہ کئی بار میں بات بھی کرتا ہوں، کہ ہماری جو یوتھ ماشاءاللہ دین کی طرف آئی ہے، زیادہ تر انسپائرڈ بائی آرگنائزیشنز اور انفلوئنسرز، جو ریلیجس انفلوئنسرز ہیں۔ تو آج کی ایج میں نا یہ ہر ایک کو شوق ہے انفلوئنسر بننے کا بھی، اور ظاہر ہے ایسا پریشر بھی ہے ان کے اوپر کہ دعویٰ کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو بیکم این انفلوئنسر اینڈ انفلوئنس پیپل۔ تو بڑی ایک تھن لائن ہے اس میں نا، اور میں دیکھتا ہوں کہ یوتھ کے نزدیک نا، مطلب پریکٹسنگ یوتھ کی بات کر رہا ہوں، کہ دعویٰ کا واحد جو اب رہ گیا ہے نا، ایک سورس کہہ لیں، یا ٹو ریچ موسٹ پیپل، اوبیسلی، یا ریچ موسٹ پیپل نہیں کہوں گا، بلکہ ایک اس کو کیسے کہنا چاہیے، ایک میجر آپ کہہ لیں اپروچ جو ان کے نزدیک رہ گئی نا، وہ یہ ہے کہ وی شوڈ کم آن اسکرین، مے بی وی شوڈ اسپیک، اور وی شوڈ بی میکنگ پروفائلس، اور وہاں پہ کسی نہ کسی طرح انفلوئنس کریں۔ ٹھیک ہے، ایک اسٹریٹجی کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بہت مشکلات بھی آتی ہیں نا، پھر بندہ بڑی جہاد کرنی پڑتی ہے نفس کے خلاف، ظاہر ہے، اور دیر از اے ویری تھن لائن۔ فیم کی طرف بندہ جانا شروع ہو جائے، پھر وہ کنٹینٹ ایسا بنانا شروع ہو جاتا ہے جو فیم جس سے آئے، پھر ظاہر ہے اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ مجھے وہ ویوز نہیں مل رہے، وہ رسپانس نہیں مل رہا۔ آئی تھنک یہ آج کل بہت مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ احمد بھائی آپ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہیں؟ جی مغیرہ بھائی، مسائل بہت زیادہ ہیں ویسے اگر سوچا جائے ان کے اوپر۔ ایک پچھلے پروگرام میں ہم نے مینشن بھی کیا تھا افراط و تفریط کا معاملہ، تو نوجوان خاص طور پہ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ اس چیز کا بڑا شکار ہوتے ہیں، افراط و تفریط کا، یعنی ایگزیجریشن کا اور فالنگ شارٹ کا۔ ان کے لیے وہ بیلنس اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ہیں جو نصوص کو جانتے ہیں لیکن نصوص کا فہم نہیں رکھتے، اور یعنی ٹیکسٹ کو جانتے ہیں لیکن ٹیکسٹ کا فہم نہیں رکھتے، ٹیکسٹ کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اور اس کی اپلیکیشن کو نہیں جانتے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء سے دور ہیں، کٹے ہوئے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اینڈ وہ جو ایک ایجوٹینمنٹ والا جو ایک انداز ہے اس سے دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور دین جو ہے اس طرح سیکھا نہیں جاتا، اور اس طرح انسان موسٹ لائکلی زیادہ غلطیاں کرتا ہے ایز اپوز ٹو چیزیں ٹھیک کرنے کی۔ تو بڑوں کے ساتھ ایک رابطے میں رہنا، ان سے سیکھنا، علماء سے سمجھنا، ٹیکسٹ کو سمجھنا، ان کے سارٹ آف شیڈو میں چلنا، وہ نہیں ہے اب، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے سوشل میڈیا بڑھتا جا رہا ہے وہ اور کم ہوتا جا رہی ہے۔ دوسرا آپ ادھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ دیندار ہیں نوجوان خاص طور پہ، جب ان کو چار باتیں پتہ لگ جاتی ہیں تو ان کے اندر ایک کبر اور ایک ایروگنس آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور تمہیں نہیں پتہ، اور وہ جس طرح پھر ڈیل بھی کرتے ہیں اوروں سے، وہ بھی ایک بڑا ایروگنٹ طریقہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، دے آر ویری شیور اباؤٹ واٹ دے نو۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت جو یہاں بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وکان بین ذلک قواما. ہاں تو وہ یعنی یہاں پہ بھی میانہ روی جو ہے نا اس کا بیان ہے، بیلنس جو ہے نا مینٹین نہیں کیا جاتا. دوسرا علی بھائی نے جو بات کی ریاکاری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اس سے بچنا، یعنی ایشوز کافی ہیں. یعنی ہمیں اس کے اوپر مستقل ایک پروگرام کر سکتے ہیں، بلکہ اچھا ٹاپک اس کے اوپر ہمیں بات بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں، فال کرتے ہیں، جو دیندار ہیں اور دین کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، ایک جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے کیا پٹ فالز اینڈ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز، اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے.